Islamophobia is another pernicious phenomena that we all need to collectively combat. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. جی تو آغاز کر لیتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں اور اس کا اثر یہ آیا ہے کہ OIC کی اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی قرارداد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے منظور کر لی ہے. اب وزیر اعظم عمران خان نے اس سے متعلق امت مسلمہ کو ایک مبارکبادی پیغام بھی دیا ہے اور ٹویٹر پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج امت مسلمہ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں. اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کے خلاف ہماری آواز سنی گئی. اقوام متحدہ نے OIC کی جانب سے پاکستان کی طرف سے متعارف کی گئی تاریخی قرارداد منظور کی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پر یہ لکھا اور انہوں نے کہا کہ قرارداد میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ نے بالآخر دنیا کو درپیش سنگین چیلنج کو تسلیم کر لیا ہے. اگلا چیلنج اس تاریخی قرارداد پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان جس دن سے حکومت میں آئے، جس بھی پلیٹ فارم پر ان کو ملا موقع اور کسی بھی انٹرویو کا حصہ رہے وہ چاہے انٹرنیشنل یا نیشنل ایشوز پہ ہوں، اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا کو بھی اس کا موضوع بنایا اور وزیر اعظم عمران خان بارہا اس پر بات کرتے نظر آئے ہیں اور ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا جب انہوں نے UNGA یعنی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے خطاب کیا. وہ تاریخی خطاب تھا وزیر اعظم عمران خان کا جس میں انہوں نے اسلاموفوبیا کو ہائی لائٹ کیا تھا. بلا شبہ، اور وہ وقت بھی ایسا تھا کہ وہ خطاب بھی ضروری تھا. ظاہر ہے کہ آپ کو بتایا کہ جو آرٹیکل 35A اور 370 ریووک کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے، تو اس وقت پاکستان کے اوپر پریشر بھی خاصا تھا اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں اس کے بعد سے ہر موقع پر جس طرح سے آمنہ کھٹانہ نے فرمایا کہ اپنا موقف بھرپور طریقے سے امت مسلمہ کے ایک گلوبل لیڈر کے طور پر پیش کرتے رہے. اس بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں. اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے یہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے وزیر خارجہ صاحب؟ یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان کی کاوشیں بالآخر رنگ لے آئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے اسلاموفوبیا کا، اس کا اقوام متحدہ میں اپنی تقریر میں ذکر کیا اور پھر مجھے ہدایت کی نے اس مسئلے کو اٹھایا جو 47واں اجلاس تھا OIC کا وزراء خارجہ کا نیامے میں، اور وہاں مختلف ممالک سے مل کر امہ کے اندر ایک اتفاق رائے پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. ایک متفقہ قرارداد وہاں سے پاس ہوئی کہ ہم اس اسلاموفوبیا کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہر سال 15 مارچ کو ایک دن منائیں گے، جس سے کہ ہم دنیا کو آگاہ کریں اس کے جو مضر اثرات ہیں. آج اتفاقاً 15 مارچ ہی ہے جس دن ہماری یہ قرارداد کی جو اقوام متحدہ ہے اس نے اس کو اس ریزولوشن کو اڈاپٹ کیا. تو یہ ایک خوش آئند پیش رفت ہے اور میں جتنے ممالک نے ہمارے ساتھ تعاون کیا میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں شاہ صاحب، یہ لینڈ مارک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن یہ کہے گا جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اب اگلا چیلنج اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے، اس سلسلے میں کیا اقدامات زیر غور ہیں؟ پہلا تو جو مرحلہ تھا وہ یہی تھا کہ اس پہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور اس پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور اس کو ٹیبل کیا جائے. اس پہ ہمیں کامیابی ہوئی. ہم نے اس کو پیش کیا، ہم نے اس کے گرد اتفاق پیدا کیا اور ہم نے آگاہی کی ایک کیمپین جو ہے، ایک مہم ہے، اس کو بھی کامیابی سے چلایا. تو پہلا مرحلہ ہو گیا. اب اس کی امپلیمنٹیشن ہے. انشاءاللہ جب یہ لوگوں میں شعور برپا ہوگا کہ اس رائزنگ ٹرینڈ اسلاموفوبیا سے اس طرح دنیا تقسیم ہو رہی ہے اور بہت سے طبقات جو ہیں خاص طور پہ مسلمان جو اقلیتیں ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں. تو میری نظر میں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور عمل درآمد کرانے میں بھی ہم دیگر ممالک سے
मशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जिस तरह से एक इम्पैक्ट एक चीज़ का होना चाहिए, ये बेसिकली ये होना चाहिए कि उस पर अमल दरामद भी उसी तरीके से कराया जाए, और ज़ाहिर है कि उसका ओवरऑल एक मौसर हथियार साबित हो ये इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ और मजहबी रवादारी को जिस तरह से अक्सर और बेशतर हम देखते हैं चैलेंज किया जाता रहे। आपको लगता है कि ये करारदाद इम्पैक्टफुल भी होगी? देखिए, ये करारदाद मौसर हो सकती है, हमारे रवैयों पे है। अगर हम समझते हैं कि इससे जो हेट स्पीच है इसकी हम मजम्मत करते हैं और इसकी हम हौसला शिकने के लिए आपस में इत्तेफाक पैदा करते हैं, तो यकीनन ये माशरे को जोड़ेगी, इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करेगी, और यही हमारी ख्वाहिश और कोशिश होगी। अच्छा, वज़ीर ख़ारिजा साहब, ये कहिएगा, हमने देखा कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने इस मामले को भरपूर अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा में भी और इसके अलावा जो जो फोरम्स मिले उन पर उठाया। इसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का अपना किरदार, उनका विजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मकबूलियत को इसमें इजाफा भी हुआ, और दूसरा ये कि उनको सराहा गया इस बिना पर। आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? वज़ीर आज़म ने तो ये चीज़ अपने ईमान का हिस्सा समझ के उठाई, और मुझे यकीन है, और मैंने उनके ट्वीट पे भी देखा है, उनको बेपरा मुसर्रत हुई है इस अडॉप्शन पर, इस करारदाद के अडॉप्शन पर। मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा, और मुझे यकीन है कि जिस नेक नियति से उन्होंने इसकी तरफ पेशरफ्त की, इसको उजागर करने में हमारी दफ्तर खारजा की हौसला अफजाई की, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस आजिज़ाना सी कोशिश को और उसका हबीब कबूल फरमाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ारिजा साहब। आई एम श्योर कि ये कोशिशें रंग लाएंगी, और बिलाशुबा वज़ीर आज़म साहब एक अरसे से इससे मुताल्लिक काविशें करते रहें, जिस तरह से आमना भी तज़किरा कर रही थी कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो अपनी आवाज़ उठाते रहें। इसी से मुताल्लिक एक रिपोर्ट हमने मुरतब की है, ज़रा देखिए। Islamophobia is another pernicious phenomena that we all need to collectively combat. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. इस्लामोफोबिया के खिलाफ कप्तान की तवाना आवाज को अब बिलाखिर दुनिया ने तस्लीम कर लिया। Level of Islamophobia has increased all over the world. The target is the Western audience and the Western heads of state. We're trying to tell them two things. One, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is someone who lives in our hearts. वजीर आज़म इमरान खान की काविशें रंग ले आईं। अक़वाम मुत्तहिदा का इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाने का ऐलान, जिसके लिए कप्तान ने मुतअद्दिद बार इस बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज को बुलंद किया था। There is only one Islam, the Islam of Prophet Muhammad, peace be upon him, which we follow. How painful it is when our Prophet is maligned, mocked, ridiculed. It causes, why does it cause so much pain to us? Because the Prophet lives in our heart. वजीर आज़म ने एक मर्तबा नहीं, कई बार एक मर्द मुजाहिद की तरह इस्लाम के खिलाफ उठने वाली आवाजों का जवाब दिया। Muslims in the Western countries have suffered from Islamophobia. When anyone insults or ridicules a prophet, it is the most painful thing for Muslims. उन्होंने मुतअद्दिद बार दुनिया को बताया कि दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ना बिल्कुल गलत है। Islamophobia is another pernicious phenomena that we all need to collectively combat. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. वजीर आज़म पाकिस्तान ने इस्लामिक स्कॉलर्स को भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर जवाब देने की तलकीन की थी। When our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mocked or ridiculed or insulted, they can't understand the reaction amongst the Muslims. Very important for the OIC to play its part. वजीर आज़म की इन कोशिशों को बैनुल अक़वामी दुनिया ने सुना। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी इस्लामोफोबिया को आज़ादी राय करार देने के नुक्ते को गलत करार दिया था, जबकि कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान के बयान का खैर मकदम किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाने का ऐलान वजीर आज़म इमरान खान की मुदब्बिराना सोच का भरपूर अक्कास है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर,
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔